آیت نمبر 23۔ اب جب ان دونوں سے یہ غلطی ہو گئی تو انہوں نے کیا کہا؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا، ان دونوں نے پکارا اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہوئے، اے رب ہمارے، ہم دونوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ، یہ آدمیت اور شیطنت میں فرق ہے۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو اللہ کی طرف رجوع کیا، اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن نہیں دی۔ پچھلی دفعہ ہم نے سنا کہ شیطان نے باقاعدہ اللہ تعالی کے سامنے دلائل پیش کیے نافرمانی پر۔ تو جو بندہ اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے وہ شیطان کا پیروکار ہے، اور جو اپنی غلطی کو مان کر اپنے رب کی طرف رجوع کر لے وہ رحمان کا پیروکار ہے۔ تو فوراً ہی متوجہ ہوئے وہ دونوں، اور سورۃ البقرہ میں تو صرف یہ ذکر آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو کوئی کلمات سکھا دیے، ظاہر ہے وہ کلمات اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالے۔ اس کے علاوہ بھی 6 مقامات کے اوپر، یہ سورۃ الاعراف کو چھوڑ کر 6 اور مقامات پر یہ ذکر آیا، لیکن کہیں پر بھی دعا رپورٹ نہیں ہوئی کہ وہ دعا کون سی تھی۔ یہ قرآن میں واحد جگہ ہے جہاں پر وہ دعائیہ کلمات بھی آ گئے کہ آدم علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اچھا، بعض لوگ اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث سے بھی سہارا لیتے ہیں، حدیث تو موجود ہے ہماری مین کتابوں میں ہے، المستدرک للحاکم میں، کہ آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں کہ ان کے صدقے میری مغفرت فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں محمد کے بارے میں کیسے علم ہوا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ، جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے اپنے سامنے تیرے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا پایا، اور میں سمجھ گیا کہ جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ لگایا ہے یہ یقیناً کوئی بزرگ ہستی ہے تیرے حضور۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو میں اس کائنات کو پیدا نہ کرتا، تو نے ان کا واسطہ پیش کیا، اس کی وجہ سے میں تیری مغفرت کرتا ہوں۔ اب یہ حدیث پیش کی جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ واقعہ تھا، 7 دفعہ قرآن میں نقل ہوا، اگر یہ اسی طریقے سے توبہ قبول ہوئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا بھی نقل کر دی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ یہ حدیث قرآن پر بھی پیش کریں تو صحیح نہیں، ویسے بھی اصول محدثین پر یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس حدیث میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم، جو جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف راوی ہے، حتیٰ کہ دور حاضر میں بریلوی مکتبہ فکر کے میرے نزدیک، میرے استاد بھی رہے ہیں وہ، ابھی بھی میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، بہت بڑے عالم غلام رسول سعیدی صاحب، جنہوں نے شرح صحیح مسلم لکھی، جو مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے کے انچارج ہیں اور شیخ الحدیث ہیں، انہوں نے بھی شرح صحیح مسلم میں یہ حدیث لکھی اور ساتھ یہ لکھ دیا کہ یہ اگرچہ بات ٹھیک ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث اہل تشیع کے نزدیک نہیں، محدثین کے نزدیک، وہ خود بھی مانے کہ یہ ضعیف ہے۔ تو ضعیف حدیث جو ہے وہ پھر اس سے مسئلہ اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ ضعیف الاسناد احادیث کے فتنے پر میں نے 1 گھنٹہ اور 25 منٹ گفتگو کی ہے، مسئلہ نمبر 36 کے نام سے، اہل سنت پاک.com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل 720085 کے تھرو وہ اپلوڈ ہو چکی ہے، اور الحمدللہ علی وجہ بصیرت میں کہتا ہوں کہ ابھی تک کسی شخص نے نہ اپنی رائٹنگ میں اور نہ لیکچر کی حد تک اس طریقے سے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کو پریزنٹ کیا ہے، کیونکہ ہم کتابیں پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے
لوگوں میں یہی جھگڑا ختم نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں جی اپنی مرضی والی کو صحیح کہہ دیتے ہیں, دوسروں کو صحیح. تو لوگوں کو یہ بات بتانی ہے کہ یہ اصول ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں, یہ ہمارے ان مشترکہ اماموں کے اصول ہیں جن کے تحت انہوں نے احادیث لی. اگر ہر حدیث ہی صحیح ہوتی تو بخاری اور مسلم میں یہ حدیث کیوں آتی؟ صحیح مسلم میں پہلی حدیث ہی سیدنا و مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی ہے کہ جس شخص نے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. تو آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا تھی اللہ تعالیٰ کے بتائے سے کہ ایسے معاملات ہوں گے. کسی حدیث میں نہیں آیا کہ جس نے جھوٹی آیت بیان کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے, کیونکہ قرآن باللفظ محفوظ ہے. احادیث میں گڑبڑ ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن الٹیمیٹلی صحیح احادیث اور ضعیف کا فرق کر کے اللہ تعالیٰ نے امت تک دین پہنچانا تھا, وہ پہنچا ہے الحمدللہ. تو جو صحیح احادیث ہے وہ الگ سے ہمارے پاس کتابوں کے اندر محفوظ ہے الحمدللہ. اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور لیکچر ہے مسئلہ نمبر 35 کے نام سے, منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ 1 گھنٹہ اور 35 منٹ کی. تو یہ دونوں ایکسٹریمز میں نے جو ہے وہ ایڈریس کی ہیں, اور وسیلہ اور توسل کے اعتبار سے میں نے تقریباً 1.25 گھنٹے کی گفتگو کی ہے. مسئلہ نمبر 43 کے نام سے وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل, اس میں 6 وسیلے ذکر کیے ہیں. 5 ایسے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں اور 1 ایسا ہے جو ثابت نہیں. تو ہم وسیلے کو مانتے ہیں جو کہ کتاب و سنت کے اندر آئے ہیں.